صفحہ نمبر 246 سورہ النحل آیت نمبر 51۔ سورہ النحل آیت نمبر 51۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہا، اللہ تعالیٰ نے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الہینی، دو الہ، اثنین، دو، انما، سوائے اس کے، ہوا، وہی ہے، الہ واحد، ایک ہی الہ، فَإِيَّايَ، پس مجھ ہی سے، فَارْحَبُونِ، پس تم سب ڈرو، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، الدِّینُ، اطاعت، تابعداری، واسبہ، ہمیشگی کی، ہمیشہ کی، افغیر، واسبہ یا لازم، وَلَهُ، اسی کے لیے ہے، الدِّینُ، اطاعت، عبادت، واسبہ، لازم یا ہمیشہ، افغیر اللہ، کیا پس علاوہ اللہ کے، تتقون، تم سب ڈرتے ہو، وما بکم، اور جو تمہارے پاس ہے، من نعمت، نعمتوں میں سے، نعمت میں سے، فمن اللہ، پس وہ اللہ سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ثم، پھر، اذا، جب، مسکم، چھوتی ہے تم کو، الضر، تکلیف، فالیہ، پس اسی کی طرف، تجعلون، تم چیخو پکار کرتے ہو، چلاتے ہو، ثم، پھر، اذا کشف، جب دور کر دیتا ہے، الضر، تکلیف کو، عنکم، تم سے، اذا، جبی، فریق، ایک جماعت، منکم، تم میں سے، بربہم، ساتھ اپنے رب کے، یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں، شریک لگاتے ہیں، لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما، ساتھ اس کے، آتیناہم، جو ہم نے دیا ان کو، فتمتعوا، پس وہ فائدہ اٹھا لیں، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم سب جان لو گے، ویجعلون، اور وہ مقرر کرتے ہیں، لما، اس کے لیے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، نصیباً، ایک حصہ، مما، اس سے، رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا ان کو، تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، البتہ ضرور ہم سوال کریں گے، اما، اس چیز کے بارے میں، تم تھے، تفترون، جس کے بارے میں باندھتے، بولتے، کہتے، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو ہم نے کل پڑھا کہ ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، اور ہر جاندار جو چلنے والا زمین کے اوپر، وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، مجبور ہے، ہر مخلوق اپنے خالق کے آگے اس کا جھکنا ہی اس کے لیے عظمت کا باعث ہے، عاجزی اختیار کرنا ہی اس کے لیے عظمت کی بات ہے، یہی اس کے شان کے لائق ہے۔ فرمایا، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارحبون۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، پھر ساتھ جو اللہ کی مخلوق ہے، جو صرف اس کا کام اللہ کی عبادت کرنا ہی ہے، پھر اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور ساتھ اب انسان کو نبی فرماتے ہیں، کیا لوگوں، تمہارا رخ کس طرف چلا گیا؟
اللہ فرما رہے ہیں کہ دو الہ نہیں بنانے تم نے. یہ ذکر کیا جا رہا ہے ایران کے جو مجوسی تھے وہ آتش پرست بھی تھے، وہ سورج پرست بھی تھے، اور انہوں نے دو کہتے تھے ایک خدا نہیں ہے، دو خدا ہیں. انہوں نے نیکی اور نور کا خدا بنا رکھا تھا، اسے وہ یزدان کہتے تھے. ایک انہوں نے بدی اور طریقی کا خدا بنا رکھا تھا، اسے وہ اہرمن کہتے تھے. یعنی یہ ان کے معاملات تھے. ان کو کہتے ہیں یہ دو خدا ہیں. ایک خدا اتنے بڑی جو سلطنت، اتنا بڑا جو اللہ نے معاملہ یہ سب دنیا کو وہ نہیں سنبھال سکتا. فرمایا ہم نے وہ پیچھے پڑھا بھی ہے، قرآن پاک کی آیات بھی آتی ہے اس سلسلے کے اندر کہ اگر دو الہ ہوتے، دو خدا ہوتے تو زمین کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. ایک چیز سلسلہ چل سکتا ہی نہیں. اگر کسی گھر کے دو سربراہ ہو جائیں، کسی گھر کو چھوٹا سا گھر ہے 5 افراد ہوں، 2 سربراہ ہو جائیں تو کبھی وہ گھر چل نہیں سکتا. ایک کہتا ادھر جانا ہے، ایک کہتا ادھر آنا ہے، ایک کہتا وہ کام کرو، ایک کہتا یہ کام کرو. کام ہو ہی سکتا. جو اسی طرح چاہے وہ کسی کوئی ادارہ ہو، کوئی ملک ہو، کوئی بھی قسم کی کہاں بھی جہاں پہ لوگوں کا اجتماع ہو، وہاں پر 2 امیر نہیں چل سکتے. 2 امیر چلیں گے نظام خراب ہو جائے گا. فرمایا دنیا کا چھوٹا سا نظام نہیں چل سکتا تو اتنا بڑا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ تم کہتے 2 الہ ہیں، 2 خدا ہیں. یعنی ان کا رد کر دیا گیا. وقال اللہ فرمایا لا تتخذوا، 2 الہ نہیں بنانے تم نے. انما هو الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی حاضر ہوا ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس تو مجھ ہی سے ڈرو. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے صرف مجھ ہی سے ڈرنا ہے. اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. بے مقصد کوئی چیز، انسان کو چیز بناتا ہے وہ اس کو کارآمد ہوتی ہے، فائدے کا نظر آتا ہے، دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے تو بناتا ہے. اگر وہ بے مقصد کوئی چیز بنا لے، لوگ کہیں گے بیوقوف ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو بنایا، بے مقصد پیدا نہیں بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان کو بنایا اس لیے ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی. اللہ کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے یہ ہمارا اپنا کعبہ ہے، ابراہیم کعبہ، خانہ کعبہ ہے، اسی طرح اسی کے بالکل اوپر آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے. اور یہ زمین کا وسط ہے، جیسے دنیا میں وسط ہے ایسے وہ اوپر وسط ہے. فرمایا کہ ایک اس کے اندر 70,000 فرشتے روز اس کا طواف کرتے ہیں. جو ایک دفعہ اس کا طواف کر لیتا ہے پوری قیامت تک اس کی باری نہیں آتی طواف کرنے کی. یعنی فرمایا جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں پر فرشتے سجدہ ریز نہ ہو اللہ کے آگے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی تسبیح بیان کر رہا ہے. عبادت کے لگ ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہم کو اس نے بنایا کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی بندگی کرنی ہے. عبادت تو اس کو فرشتے کر رہے ہیں. یعنی ہم کو اس نے اختیار دیا کہ جب کوئی مشکل آئے، تکلیف آئے، دکھ آئے تو تم نے کیا کرنا؟ تم نے مجھ کو پکارنا ہے، تو نے میری طرف جھکنا ہے، میری طرف رجوع کرنا ہے. وہی آگے ذکر کیا جا رہا ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی اطاعت لازم ہے، اسی کی فرمانداری لازم ہے، اس کے علاوہ کسی کی فرمانداری لازم نہیں ہے. جیسے حدیث پاک ہے کہ خالق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. خالق کی نافرمانی میں یعنی اللہ کی نافرمانی ہو تو مخلوق کی اطاعت کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسے ہی یعنی ہاتھ فائی وَلَهُ الدِّينُ، اسی کی اطاعت، اسی کی بندگی، اسی کے آگے جھکنا، ہمیشہ اسی سے ڈرنا. فرمایا واسبہ لازم ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. افغیر اللہ تتقون، کیا تم اس کے علاوہ ڈرتے ہو؟ تم اللہ کے علاوہ لوگوں سے ڈرتے ہو؟ منع کیا. ایسے انسان فرمایا کہ ڈرنا نہیں ہے. تمہاری زندگی کے معاملات، زندگی گزارو بے خوف ہو کے گزارو، بے خطر ہو کے گزارو، کسی سے ڈرو مت. اپنی زندگی کے معاملات کھاؤ پیو کماؤ، بچوں کے زندگی گزارو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی دکھ تکلیف آتا ہے وہ میری طرف سے آتا ہے، وہ میری عزت سے آتا ہے. کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر میں تمہیں سکھ دینا چاہوں، تمہیں دولت دینا چاہوں، تمہیں راحت دینا چاہوں، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. فرمایا میری طرف سے آتے ہیں سارے معاملات، تو نے مت ڈرنا ہے. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی کے اوپر وہ جادو ہوا تھا، ہم نے پڑھا جادو ہوا آپ کے اوپر، لیکن وہ تب ہوا تھا جب یہ 2 صورتیں نہیں اتری تھی، سورہ فلق سورہ ناس. جب یہ دونوں صورتیں آ گئیں
فرمایا اب تم نے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے اوپر اس کو خطرہ ہو، ڈر ہو کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، انسان ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا، نظر لگ جاتی ہے. فرمایا دونوں صورتیں پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، اپنے بچوں پہ دم کرو. جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اور پڑھ کر اپنے اوپر پھونک کر مار لیتا ہے تو اللہ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، وہ صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں. جو صبح پڑھتا ہے شام تک اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تم نے ایسے کرنا ہے. جیسے میں رات کو سوتے وقت تم جب کنڈی لگاتے ہو دروازے کی، جب کنڈی لگاؤ ساتھ کیا بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ. تمہارے گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا، تم اس کے شر سے بچو گے. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے نسخے بتا دیے کہ تم نے یہ کام، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا کام ہے. ورنہ تم لوگوں کے پاس جاتے ہو، جو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ کہتا جی بڑے جن چڑھ کے تمہارے اوپر، تم قابو میں آ گئے، بڑے خطرناک ہیں، 40,000 دو گے، 50,000 دو گے، جن نکلیں گے. لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، دکانداری ہے. اللہ کے نبی نے چھوٹے چھوٹے نسخے بتا دیے، یہ کام کرو تم بھی محفوظ، تمہارے بچے بھی محفوظ، تمہارا گھر بھی محفوظ. فرمایا افغیر تتقون، کیا تم لوگوں سے، اللہ کے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ مت ڈرو، تمہیں اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا پیارا دین ہے، ایک نظام دے دیا، ایک حکم دے دیا، تمہیں زندگی گزارنے کے اصول دے دیے، لوگوں کے شر سے، شیطان کے شر سے بچنے کے طریقے بتا دیے. ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا. وما بکم، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، من نعمت، نعمتوں میں سے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے. سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. یہ تمہارا جسم دیکھ لو، تمہارے گھر بار دیکھ لو، اولاد دیکھ لو، دو مال دولت دیکھ لو، یہ دن دیکھ لو، یہ راہ دیکھ لو، سورج دیکھ لو، چاند دیکھ لو، یہ ستارے دیکھ لو، یہ زمین دیکھ لو، شجر دیکھ لو، نباتات دیکھ لو، حیوانات دیکھ لو. یہ سب نعمتیں جو کچھ تمہیں میسر ہیں وہ تمہارے لیے اللہ بنائی. اور صرف ایک مطالبہ کیا ہے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. تو نے اقرار کیا تھا تو تو نے اس کے اوپر قائم رہنا ہے. دکھ آئے، تکلیف آئے، خوشی آئے، غمی آئے، تو نے میری طرف رجوع کرنا ہے. کوئی تمہاری مشکل دور کر سکتا نہیں، کوئی تمہیں شفا دے سکتا نہیں، کوئی تمہیں دکھ دے سکتا نہیں. یہ سب اللہ کے عزم سے معاملات ہوتے ہیں. تو بندوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ. ثم اذا، جب چھوتی ہے، اذا مسکم، جب چھوتی ہے تم کو الضر، تکلیف، فالیہ تجارون، تم اسی کی طرف چیختے چلاتے ہو. دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے. جب بھی انسان کو ہم دیکھتے ہیں، کبھی کوئی حادثہ ہونا، کبھی اچانک حادثہ ہو، اللہ، چاہے بس بندہ بیٹھا ہو، یا اللہ، انسان کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے یا اللہ. انسان کسی کو نہیں پکارتا. یہ صرف جب خوشی ہوتی ہے نا، جب انسان اپنا زندگی کے معاملات میں پھر اس کو یاد آتے ہیں، فلانا بزرگ، فلانا کرنے والا، فلان کرنے والا، میں نے تب کیا تھا، میں نے اب کیا تھا، اب میں اس کے نام کی دیکھ دوں، تب وہ اس کو یاد آتا سارا کچھ. لیکن جب دکھ تکلیف اچانک آتی ہے، پھر اس کو اللہ کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا، پھر اللہ کی پکارتا ہے. جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا کہ جب ابو جہل کا بیٹا وہ بھاگا تھا، اکرما، تو بھاگا، مکہ سے فتح ہو گیا، تو کشتی میں بیٹھا، وہ طوفان آ گیا، تو وہ کہنے لگے اب تم نا، وہ کیا کرتے تھے اہل مشرکین مکہ، جب جاتے تھے دیوی دیوتاؤں کے نام اپنے وہ نظر و نیاز دے کے دیتے، نظر و نیاز دیتے، پھر سوار ہوتے تھے کشتی کے اندر کہ ہمارا بیڑا پار کر دینا. وہ جب سوار ہوئے، طوفان آ گیا، وہ کہنے لگے اب تم محمد کے رب کو پکارو گے تو بچو گے. وہ کہنے لگا ادھر تکلیف میں، دکھ میں اگر محمد کا رب پکارتا ہے، بچا سکتا ہے، تو ادھر کون بچائے گا؟ اس کو سمجھ آ گئی، عقل سے سوچا، غور و فکر کیا، واپس آیا، کلمہ پڑھ لیا. وہی چیز ہے، دکھ میں تم اللہ کو پکارتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، جب دور کر دیتا تم سے اس تکلیف کو، ایک گروہ تم میں سے شرک کرتا ہے، اس کے ساتھ شریک بنا دیتا ہے. یہ اس نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا، وہ مشکل کشا تھا، وہ حج روا تھا. پھر تم دوڑتے ہو، وہ بتوں کی طرف دوڑتے تھے، تم دوڑتے ہو قبر والوں کی طرف. یہ فلانا قبر والا، فلانا قبر والا جو مر گیا، دنیا سے چلا گیا، جس کو تم دفنائے مٹی کے اندر، تم نے اس کو اوپر مٹی، قبر کھودی، مٹی رکھی، دفنا دیا، اس کو دعا کر دی. وہ جب مرا، ایک بوڑھا اور 100 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، لاچار اور ضعیف ہو کر جب بیمار تھا، وہ خود اٹھ نہیں سکتا تھا، دوائی نہیں پی سکتا تھا، کھانا نہیں کھا سکتا تھا. تمہاری اولاد نے، تمہارے سامنے وہ بوڑھا، اس کو تم کندھے پہ اٹھا ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے. اب جب مر گیا، تم نے خود اس کو نہلایا دہلایا، اس کی شرمگاہ تک اس کو دھویا. زندہ ہوتا کبھی انسان ہاتھ لگانے دیتا ہے؟ غیرت والا انسان کیسا کم کرنے دیتا ہے؟ لیکن وہ چپ خاموش، اس کی طاقت نہیں ہے.
جب دفنا دیا گیا مٹی کے اندر چلا گیا، اب تم کہتے ہو یہ کرنے والا بن گیا، اب یہ دننے والا بن گیا، اب یہ دینے والا بن گیا، اب مشکل کشا بن گیا، حاضر روا بن گیا، اب پتہ نہیں اس کا کیا معاملات ہو رہے ہیں آگے، کیا سلسلہ اس کے ساتھ، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، کہاں چلے جا رہے ہو۔ فرمایا ایک گروہ جب ہم اس کو شفا دے دیتے ہیں پھر وہ شرک کرنے لگتا ہے، جب اس کو نعمتیں دے دیتے ہیں، جب نعمت نہیں ملتی پھر کہتا ہے، جب نعمت مل جاتی ہے، اولاد مل جاتی ہے، دولت مل جاتی ہے، پھر کہتا ہے ہر جمعرات فلاں قبر پہ جاؤں گا، اولاد مل جاتی ہے، فلاں بزرگ نے دی، فلاں نے دی، وہ شرک کرتے اللہ کے ساتھ جب اللہ خود نعمتیں دیتا ہے۔ فرمایا ایک گروہ تم میں سب نہیں، ایک گروہ تم میں سے کچھ لوگ، بہت زیادہ لوگ، یا وہ لوگ شرک کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، لیکفروا بما آتیناہم، پھر وہ شرک کریں، انکار کریں، کفر کریں جو ہم نے ان کو دیا، فتمتعوا، پس وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، فسوف تعلمون، پھر ان قریب تم سب جان لو گے، یہ جان لے گا ان قریب، یہ جو شرک کرتے ہیں فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا، یہ دیوی ہے، یہ دیوتا ہے، اور یہ اللہ کا قریبی ہے، قربت والا ہے، اس کی اللہ کے آگے، اللہ ہمارے اس کے آگے، اس کے آگے، تم نے پتہ نہیں کیا آگا، تم نے کہانیاں گاڑ لی ہیں جن کا تعلق ہی کوئی نہیں دین کے ساتھ، نہ اللہ نے بتایا، نہ نبی نے بتایا، نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، خود ہی تم نے باتیں کر لی، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ ادھر بچے آتے ہیں مغرب وقت، ادھر کلاس ہوتی، پیچھے ترجمہ اپنا اکیڈمی ہے، اب بچے نوجوان ہیں، ہر ایک کی عمر 19-20 سال کے درمیان ہے، کوئی 10-12 بچے آتے ہیں، وہ روز مغرب کی نماز خود جان بوجھ کے لیٹ ہوتے ہیں، اور پیچھے جب نماز ختم ہو جاتی ہے پھر پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کیا بچوں کے ذہن کے اندر کسی نے ان کو بتا دیا، وہ کہتے ہیں ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کو بتانے والا کون ہے، ان کے ذہن کے ڈالنے والا کون ہے، یہ گمراہی کی طرف لے جانے والا فرقہ وارے پھرانے والا کون ہے، کیا ہم نے بلایا، کیا ہم نے کہا ان کو یہ کام کرو، بس ان کے ذہن کا بٹھا دیا گیا، یہ اہل حدیث ہیں، یہ وہابی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، تیرے کسی باپ نے، تیری کسی ماں نے، خاندان میں سے لوگ حج پہ جاتے ہی ہوں گے نا، حج کیا ہوگا، عمرے پہ جاتے ہوں گے، کیا وہ نمازیں ادھر نہیں پڑھتے، کیا وہ ادھر سارے کام نہیں کرتے؟ تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ذہن کے لوگوں کو ڈال دیا، کس نے ڈالا؟ بڑوں نے ڈالا، ان کے چاہے اساتذہ نے ڈالا، چاہے والدہ نے ڈالا، وہ نہیں پڑھتے نماز، وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بعد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ بچے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے تو مجھے کہتے ہیں جن کو روکے، میں نہیں، ادھر مسجد میں آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کے ذہن کے اندر، دل کے اندر بچے کا ڈال دے، وہ تحقیق کرے، وہ سوچے، وہ سمجھے کہ یار ایسے بھی نماز لوگ پڑھتے ہیں، یہ بھی دین ہے، کیسے بھی لوگ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ معاملہ یعنی بڑی دور بات چلی گئی، نوجوان نسل کو گمراہی کی طرف چلے گی، دین کی طرف آنے کا وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ ادھر آتے ہیں، ان کا دل دماغ تنگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فحاشی اور یعنی اتنی پھیل چکی ہے، اتنا یہ آزادی ہو چکی ہے اب انسان کی کہ اس کو یعنی شرم و حیا ہی نہیں گئی کسی چیز کی، اور جب دین کی طرف آتا ہے نا تو دین اسے بند باندھتا ہے، اسے روکتا ہے، اسے سمیٹتا ہے کہ اب تم نے رکنا ہے، سمٹنا ہے، اب تمہارے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ حلال ہے، تو وہ جو نوجوان سے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ ادھر آنا پسند نہیں کرتی، وہ آزاد خیال اور ادھر جانا کوشش کرتی ہے، جاتی، ماحول ایسا بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم بچائے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ کرتے ہیں، وہ مقرر کرتے ہیں، لما اس کے لیے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، نصیباً حصہ، مما رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، یعنی وہ جو بت ہیں وہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ محسوس کرتے ہیں، اور یہ زندہ انسان جو دنیا کے اندر جو اللہ زندگی دی ہے اپنی عبادت کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں جب کماتے ہیں، ایک حصہ کہتے ہیں یہ ایک حصہ ہمارے اللہ کے لیے، ایک حصہ دیوی دیوتا کے لیے، یعنی اسے مقرر کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے مال میں لوگوں کو شریک کر دیتے ہیں۔ فرمایا لا یعلمون، وہ جانتے نہیں، وہ جو مارے گا اسے کیا پتا تو کیا کر رہا ہے، تو کیا کام کر رہا ہے، تو کس کے لیے کر رہا ہے، ان کو پتہ ہے۔ فرمایا لا یعلمون، وہ مرنے والا نہیں جانتا یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ زندہ لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، مما رزقناہم جو ہم نے رزق دیا، میں نے رزق دیا تم کو، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تاللہ اللہ کی قسم، لتسألن عما کنتم تفترون، ضرور ضرور میں سوال کروں گا ان سے جو یہ باندھتے ہیں میرے اوپر، یہ جو غلط نظریے، غلط واقعات، غلط قصے، میں ضرور ان سے سوال کروں گا۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ مثلا شیخ بتاتے تھے کہ مرغی کسی نے لی، اس نے مرغی بچی نے پالی، بچی وہ مرغی جو بڑی ہو گئی، اس کو دانا بھی کھلاتی تھی، اس کو پانی پلاتی تھی، اس کو بلی اور دوسری جو بچاتی بھی تھی، جب وہ بڑی ہو گئی تو ایک دن باہر بیٹھ اس کو مار رہی تھی، کسی نے پوچھا تو اس کو کیوں مار رہی ہے، وہ کہنے لگی
جناب کیا بتاؤں، میرے ماں نے مجھے مرغی لا کے دی تھی، میں نے اس کو پالا بڑا کیا، اب جب یہ انڈا دینے کی باری آتی ہے، انڈا جا کر کسی کے گھر میں دے جاتی ہے، کھانا مجھ سے کھاتی ہے، انڈا کسی کے گھر میں دے جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ انسان، وہ بچی اللہ نے اس کو شعور دیا، جب میں نے اس کو دیا اس کا حق بنتا تھا میرے گھر میں انڈا دیتی۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے میرا تیرے لیے اتنا کچھ نعمت دے کر آتا ہے بار بار، اور میں نے تیرے لیے کیا 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 کیا، انسان دیکھ سے کیا کیا، وہ تیرا حق بنتا ہے کہ تو اپنی جبین، اپنا سر، اپنی حاضروائی مشکل میرے آگے کرے، وہ مجھے پکار، میں دینے والا۔ اگر میں اتنا کچھ کرنے والا ہوں تو تیری تھوڑی سی تکلیف آ گئی، تھوڑا سا دکھ آ گیا، وہ دور نہیں میں کر سکتا، تو آ تو صحیح، پلٹ تو صحیح، جھکو تو صحیح۔ انسان آتا ہی نہیں، وما قدر اللہ قدری ہی، انسان نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الہین اثنین، دو الہ، الہین اثنین، دو الہ، انما یقیناً، هو الہ واحد، وہی اکیلا الہ ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس مجھی سے تم ڈرو، وَلَهُ، اور اسی اللہ کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور ہمیشگی کی اطاعت بھی اسی کے لیے ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا پس تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، اور جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، فَمِنَ اللَّهِ، بس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم، پھر، اذا مسکم الضر، جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف، فإلیہ تجأرون، تو بس تم اللہ ہی کی طرف جزا فضا کرتے ہو یا چیخو پکار کرتے ہو۔ ثم، پھر، اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم، اس وقت تم میں سے ایک گروہ، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یشرکون، شریک ٹھہراتے ہیں، لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتیناہم، جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے، فتمتعوا، بس تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، بس جلدی تم جان جاؤ گے، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، ان کے لیے جن کو یہ نہیں جانتے، نصیباً، ایک حصہ، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، تاللہ، قسم ہے اللہ کی، لتسألن، البتہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، عما کنتم تفترون، اس بارے میں جو تم افترا یعنی جھوٹ باندھا کرتے تھے۔